الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی، دیگر ناظرین، میری گفتگو سید رشید رضا کے بارے میں چل رہی تھی کہ پردے کے تعلق سے، چہرے کے پردے کے تعلق سے انہوں نے کس طرح سے جو لوگ اسے واجب قرار دیتے ہیں ان کا مذاق اڑایا ہے اور ان پر طرح طرح کے جملے کسے ہیں، اور جو عقل پرست چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں ان کے حق میں کس طرح سے انہوں نے کھینچ تان کر کے دلیلوں کو فراہم کیا ہے۔ انہوں نے مجلہ المنار کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہے، وہ لطیفہ بھی بہت ہی پرلطف ہے۔ کہتے ہیں سید رشید رضا کہ یورپ میں خواتین کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس کے اندر حمیدی حکومت کی طرف سے کامل بک حمصی بھی شریک ہوئے تھے۔ حمیدی حکومت سے مراد یعنی ترکی کی حکومت کہ جس وقت سلطان عبدالحمید ثانی وہاں کے خلیفہ تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو کہ اس وقت سلطان خامس کے کاتب منشی تھے، کون؟ یہ کامل بک حمصی۔ ان سے کانفرنس کے اندر اسلام میں پردے کی اہمیت کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ یہ کون تھے؟ کامل بک حمصی تھے، یہ بھی شریک ہوئے تھے کانفرنس میں۔ ان سے سوال کیا گیا چونکہ یہ عالم اسلام کی طرف سے ایک بہت بڑا نمائندہ کے طور پر شریک ہوئے تھے، تو ان سے پردے کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ تو ان کا کیا جواب ہے؟ یعنی مطلب اسلام میں پردے کی کیا اہمیت ہے، یہ سوال ہوا۔ لیکن یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بہت ہی پرلطف جواب دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کی ایک چال ہے، چہرے کا پردہ کرنا یہ عورتوں کی ایک چال ہے۔ دیکھیے، پردے میں رہنے والی اکثر بدصورت ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ پردے میں رہنے والی عورتیں اکثر بدصورت ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے چہرے کو کھولنے کی صورت میں انہیں کوئی پسند نہیں کرے گا، اس لیے تمام عورتوں نے مردوں کے خلاف ایک چال چلی کہ سب چہرے کا پردہ کریں تاکہ مرد ہر ایک سے راضی رہیں۔ یہ سن کر کانفرنس کے اندر موجود ساری خواتین ہنسنے لگیں اور انہیں یہ بات بہت پسند آئی۔ یہ سید رشید رضا نے اسے لطیفے کے طور پر پیش کیا ہے۔ آگے دیکھیں، اس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں، اس لطیفے پہ تبصرہ بھی ان کا بہت پرلطف ہے۔ سید رشید رضا کہہ رہے ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ سن کر کامل بک کی یہ بات گرچہ حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں ہے مگر ان کی تعلیل اپنی جگہ صحیح ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ واقعے کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے ان کی یہ بات درست نہیں ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ پردے میں رہنے والی، چہرے کو پردہ کرنے والی عورت ہر عورت بدصورت ہوتی ہے، یا مردوں کے خلاف عورتوں نے مل کے ایک چال چلی ہو، ایسا مطلب پوری عورتوں کا اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے لیکن ان کی تعلیل اپنی جگہ صحیح ہے۔ تعلیل انہوں نے جو وجہ بتائی ہے، کیونکہ محجوب طبعی طور پر محبوب ہوتا ہے۔ دیکھیے، یعنی جو چیز پردے میں ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں، وہ چیز محبوب ہوتی ہے، اور کھلی ہوئی چیز عموماً بے وقات ہوتی ہے۔ یعنی بے پردگی کے تعلق سے یہ بات بتا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو عریانیت کا شکار ہیں ان کے یہاں رغبت کم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شادی میں بھی بہت تاخیر ہوتی ہے۔ یہ پرلطف ان کا تبصرہ ہے۔ بہرحال اخوانی قلمکار آگے کہتا ہے سید رشید رضا کہ ان سارے دلائل کو
پیش کرنے کے بعد اخوان وکی کے اندر صرف سید رشید رضا ہی نے قاسم امین کی کتاب تحریر المراء کا دفاع نہیں کیا ہے، بلکہ ہر ذی عقل اور ذی شعور نے اسے تسلیم کیا ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ اخوانیوں کی ویب سائٹ اخوان وکی کے اندر تحریر المراء جو قاسم امین کی کتاب ہے اس کے دفاع میں یہ بات لکھی جا رہی ہے، اور کوئی دوسرا نہیں، سلفیت کا بہت بڑا پہاڑ سمجھا جانے والا شخص مصر کے اندر رشید رضا کی بات ہے۔ یہ وہ دلیل فراہم کر رہے ہیں چہرہ کھولنے پر، اور تحریر المراء جیسی خرافاتی کتاب اور بے حیا کتاب کا دفاع کر رہے ہیں۔ چنانچہ اخوانی کہتا ہے کہ قاسم امین کی جو کتاب ہے تحریر المراء آزادی نسواں کے نام پر جو لکھی گئی ہے، اس کا دفاع صرف سید رشید رضا ہی نے نہیں کیا ہے، بلکہ ہر ذی عقل اور ہر ذی شعور نے اسے تسلیم کیا ہے اور اس کا ساتھ دیا ہے۔ حتیٰ کہ حسن بنا کے کئی ایک شاگردوں نے بھی اس کتاب کا دفاع کیا ہے۔ چنانچہ بہی الخولی نے اپنی کتاب الاسلام و قضاء المراء المعاصرہ کے اندر کہا، قاسم امین نے جب آزادی نسواں کی آواز اٹھائی اس وقت انہوں نے رائج پردے کی عدم شریعت کو واضح کیا کہ یہ جو پردہ رائج ہے مسلمانوں میں کہ چہرے کو ڈھک کر کے عورتیں چل رہی ہیں، یہ مشروع نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہی الخولی قاسم امین کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ قاسم امین نے جب آزادی نسواں کی آواز اٹھائی اس وقت انہوں نے رائج پردے کی عدم شرعیت کو واضح کیا اور اس کی خرابیوں اور عورتوں کی شخصیت پر اس کے غلط اثرات کو بیان کیا کہ چہرے کے پردہ کرنے سے عورت کی شخصیت پر غلط اثر کیسے پڑتا۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا جسے مہذب عقل والوں نے قبول کیا اس طرح اگر دیکھا جائے تو قاسم امین کا حملہ اس پردے پر ہے جسے عرف نے لاگو کر رکھا ہے، یعنی چہرے کو ڈھکنے والا جو پردہ ہے، نہ کہ وہ پردہ جسے شریعت نے نبی کی عورتوں کے لیے لاگو کیا تھا۔ یہ مطلب جو شریعت کا پردہ ہے اس کے خلاف قاسم امین نے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ موجودہ وقت میں لوگوں نے اپنی طرف سے جو پردہ بنا لیا ہے اس کے خلاف یہ بول رہے ہیں۔ بھائی لوگوں نے اپنی طرف سے کون سا پردہ بنا لیا ہے؟ چہرے کا ڈھکنا یہی پردہ ہے، یہی لوگوں ان کے یہاں اس وقت معروف تھا، عورتیں چہرے کا پردہ کرتی تھی، یہی چیز معروف تھی ان کے یہاں۔ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے، شریعت میں اس طرح کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس طرح سید رشید رضا اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے عورتوں کے حقوق کا ہر ممکن طریقے سے دفاع کیا، اور شیخ محمد عبدہ قاسم امین جیسے لوگوں نے جس بے حیائی اور بے پردگی کو رائج کرنے کی کوشش کی تھی، ہر ممکن طریقے سے ان کے شاگردوں نے اور اخوانیوں نے اس کا دفاع کیا اور اسے رائج کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں واضح طور پر یہ بتا دوں کہ اخوانی جب حجاب اسلامی یا حجاب یا پردے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی پردہ ہوتا ہے جو چہرہ کھلا ہوا ہو۔ چنانچہ عورت ایک اسکارف پہن لے، سر پہ ایک اسکارف ایک دوپٹہ ڈال لے، وہی ان کے یہاں حجاب ہو گیا۔ چنانچہ ان کے یہاں جو بڑے بڑے لیڈران ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی بیویوں کو آپ دیکھ لیں۔ میں یوسف قرضاوی کی بات کرتا ہوں، میں محمد مرسی کی بات کرتا ہوں، میں طیب اردگان کی بات کرتا ہوں، میں راشد غنوسی کی بات کرتا ہوں، ان کے حتیٰ کہ حسن بنا اور سید قطب، محمد غزالی، ان لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ ان کے گھر کی فیملی، ان کے گھر کی بیویوں کو، بچیوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔
سید قطب کی بہن زینب اور اسی طرح سے مرسی کی بیوی اور ان کی جو ہے بیٹیاں چاہے راشد غنوسی اور اسی طرح سے حسن بنا کی بھی بیوی کا آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. مطلب ان کے گھروں میں آپ کہیں بھی جو اس فکر سے متاثر ہیں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے بے پردگی کو اپنے گھر سے شروع کیا اور اسلامی حجاب کا نام سے دے دیا جس میں چہرے کا پردہ نہ ہو. جس میں چہرے کا پردہ نہ ہو اس کو اسلامی حجاب انہوں نے کہہ دیا. میں کہتا ہوں کہ وہ اخوانی حجاب ہے اور اسلامی حجاب جو ہے وہ ہے جو چہرے کا پردہ ہو جس کے اندر ہے, اور جس میں چہرے کا پردہ نہ ہو وہ اخوانی حجاب ہے جسے ان لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا, آپ کے سامنے یہی بات ثابت ہوگی کہ اصل جو چہرہ پردہ اصل ہے وہ چہرے ہی کا پردہ ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے 4 ہجری کے آخر میں جس پردے کا حکم دیا تھا وہ کون سا پردہ تھا؟ آخر عورتیں اس وقت کون سا حصہ نہیں ڈھک کے رکھتی تھی کہ کہا گیا اسے بھائی ڈھک لو, اس کا پردہ کرو؟ ظاہر سی بات ہے وہ چہرہ ہوتا تھا, وہ ہتھیلی ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اپنے بدن کا کھول کر کے رکھتی تھی کہ انہیں پردہ کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ لوگ چونکہ بے پردگی کو مشہور کرنا چاہتے ہیں, رائج کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ادھر ادھر کی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں اور دور کے دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی طرح سے اپنی عورتوں کو بھی یہ سامنے لائیں, میدان میں لائیں, سڑک پر لائیں, بازار میں لائیں, اور پھر ان کا دیکھی دیکھا دوسرے لوگ بھی اپنی عورتوں کو سڑک پہ لائیں, بے پردگی کے ساتھ محفلوں میں لائیں. جس طرح سے آپ ان کی عورتوں کو, ان کے لیڈروں کی عورتوں کو, ان کی علماء کی عورتوں کو محفلوں میں دیکھ سکتے ہیں بغیر چہرے کا پردہ کیے ہوئے آتی ہیں. تو بہرحال یہ چیز رشید رضا کے بارے میں حقیقت میں بیان کر رہا تھا, جو کہ حسن بنا کے خاص استاذ تھے اور وہی ان کے آئیڈیل تھے. انہوں نے کس طرح سے قاسم امین کی کتاب کا دفاع کیا, اس کے لیے یعنی اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کس کس طریقے سے انہوں نے دلیلیں پیش کی, جبکہ اس کتاب کے خلاف پوری مصری عوام کھڑی ہو گئی تھی, اس پر پابندی لگانے کی بات کر رہی تھی, اس کے خلاف احتجاج کر رہی تھی اور مفتی اعظم سے فتویٰ طلب کر رہی تھی, اور یہ دفاع کر رہے تھے اس کتاب کا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا منہج کس طرح سے رہا ہوگا. ایسا شخص کبھی بھی سلفی منہج کا نہیں ہو سکتا ہے, عقل پرست ہو سکتا ہے, عقلانی ہو سکتا ہے, مگر معتزلی ہو سکتا ہے, صوفی ہو سکتا ہے, مگر ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ سلفی ہو سکتا ہے. سید رشید رضا کے بارے میں ایک خاص بات, ان کا ایک دوست عیسائی تھا, اس کی تعریف دیکھیے کس طرح سے کر رہے ہیں. محمد رشید رضا نے اخبار المنار کے اندر اپنے ایک مسیحی دوست خریستو غورس جبارہ کے بارے میں, جو کہ آرتھوڈکس کنیسہ کا روحانی سربراہ رہ چکا تھا. ان کے یہاں کئی فرقے ہیں, آرتھوڈکس ان میں مشہور فرقہ ہے کیتھولک کے بعد. تو آرتھوڈکس کنیسہ کا یہ روحانی سربراہ رہ چکا ہے. اس کے بارے میں دیکھیے رشید رضا کیا کہتے ہیں. عیسائی ہے اور اپنے دھرم کے اندر وہ باقاعدہ اس کو پادری کی حیثیت حاصل ہے گویا. کہہ رہے ہیں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کان الفقید موحدا یؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقرآن ورسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویخالف المسلمین فی مسئلۃ الصلب. دیکھیے عیسائی ہے, پکا عیسائی ہے, عیسائی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, حتیٰ کہ عیسائی دھرم کے اندر وہ پادری ہے, روحانی پیشوا اسے شمار کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں سید رشید رضا نے کیا لکھا ہے, مرحوم پکے موحد تھے, اللہ اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں, آخرت, قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ ایمان لاتے تھے.
ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیے جانے کے مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے. تو یعنی مسلمانوں سے جو ان کا اختلاف تھا وہ کس مسئلے میں تھا؟ سولی دیے جانے کے مسئلے میں. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور مسلمان کہتے نہیں دی گئی. یہی فرق ہے. باقی وہ تو پکے موحد تھے. ان کا فرشتوں پر یقین تھا، ایمان تھا، آخرت پہ، رسولوں پہ، قرآن پہ، محمد پہ. بھئی باقی کیا رہ گئے؟ تو اس طرح سے. اور پھر اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ موحد تھے. کان الفقید موحدن، مرحوم موحد تھے باقاعدہ. اس طرح ایک عیسائی کے بارے میں رشید رضا نے لکھا ہے. کیا کہنے؟ قرآن پر ایمان بھی اور سولی پر چڑھانے کا اقرار بھی. تو قرآن پہ اگر ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قرآن پہ اگر ان کا یقین تھا، ایمان تھا، تو ظاہر سی بات ہے قرآن پہ جو ایمان لاتا ہے وہ قرآن کی ساری باتیں مانتا ہے. تو قرآن میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی. وما قتلوہ وما صلبوہ. قرآن میں انکار ہے، سولی نہیں دی گئی ان کو نہیں مارا گیا، دوسرے کو مارا گیا، دوسرے کو سولی دی گئی ہے. یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی اور ان کی رسالت کا انکار بھی. بھائی ایک طرف تم عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہو، رسول اور نبی مان رہے ہو ان کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا رہے ہو. ایک ساتھ آدمی عیسائی بھی مسلمان بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب معجزہ ہی نہیں کیا ہو سکتا ہے. قرآن پر ایمان بھی اور اس کے اوامر کا انکار بھی. آگے رشید رضا آخرت میں اس کے معاملے کو رب رحیم پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر بعد میں شاید اپنے اس قول سے شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کی تلافی کرتے ہوئے اپنی کتاب تاریخ الاستاذ الامام کے اندر لکھتے ہیں، میرے خیال میں وہ پکے مومن تھے، وہ عند اللہ ضرور نجات پائیں گے اگر وہ اسی عقیدے پر فوت ہوئے ہوں گے جس پر میں نے انہیں پایا ہے. ہاں وہ سولی والے مسئلے میں معذور ہیں کیونکہ وہ اس کی تعویل کرتے تھے. یہ دوسری جگہ انہوں نے لکھی ہے یہ بات. تو بہرحال کل ملا کر کے ایک پکا عیسائی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہے تو اس کے عقیدے پہ خود شک ہونا چاہیے. ایک مسلمان اس طرح سے کسی کافر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے. کوئی کافر ہو کر کے موحد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک کوئی اسلام کے اندر پورا داخل نہ ہو جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر کوئی اقرار نہیں کرتا ہے تو آخر اسے ہم مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ عیسائیوں کا پادری بنا ہوا ہے. تو بہرحال یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو توحید الادیان کا قائل ہو، جو سارے لوگوں کو ایک جیسے کہتا کہ کسی بھی راستے سے آ جاؤ، کسی بھی مسلک نہیں بلکہ کسی بھی دین دھرم سے ہو، کسی بھی راستے سے آؤ، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، سب کا کیا کرائے اللہ رب العالمین وہاں پر حساب کتاب کرے گا. کوئی غلط مسلک، کوئی غلط پر نہیں، غلط راستے پر کوئی نہیں ہے، سب کا راستہ صحیح ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بولتے ہیں اعتدال والا مسلک بول دے گی. ہم لوگوں کا اعتدال والا مسلک ہے، ہمارے یہاں سب لوگ آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، سب صحیح راستے پہ ہیں. تو یہ لوگ یہی بولتے ہیں سب صحیح راستے پہ ہو، تم اپنا کرو، تمہیں بھی وہیں جانا ہے جہاں مجھے جانا ہے. ہاں تمہارا بھی راستہ صحیح ہے، ہمارا بھی راستہ صحیح ہے. تو یہ لوگ اس طرح سے ہیں. اسی لیے حسن بنا کے یہ آئیڈیل تھے. محمد عبدہ کے دیوانے تھے، یہ میں نے عنوان قائم کیا ہے. کس طرح سے دیوانے تھے محمد عبدہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے مصر کے اندر اباحیت کو پھیلایا، الہات کو پھیلایا، مغرب نوازی، انگریز نوازی کہ انہوں نے بیج ڈالی جہاد کو. یعنی عقل پرستی ان کی یہاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. کس طرح سے انہوں نے آیات کی تعویل کی، حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسلمہ اصولوں کا انہوں نے انکار کیا. ایسے شخص کے دیوانہ تھے کون؟ رشید رضا تھے. کوئی سلفی عالم ایسے شخص کا دیوانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ان کو سلفی کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اخوانیوں نے مشہور کر رکھا ہے ان کی سلفیت کو کہ یہ بہت بڑے سلفی تھے، اور انہی کی آڑ میں یہ خود کو بھی سلفی بولتے ہیں. چنانچہ سید رشید رضا شیخ محمد عبدہ کے بہت ہی دل دادا تھے.
وہ شیخ ابدا جنہیں شیخ الانجلیس کہا جاتا تھا، مصر میں ان کو انگریزوں کا شیخ کہا جاتا تھا، اور عربی بغاوت کا ماسٹر مائنڈ انہیں سمجھا جاتا تھا، کہ جس کی بنیاد پر 1882 کے اندر جو بغاوت کی گئی تھی فوج کے خلاف، انہی لوگوں نے کروائی تھی، اور اسی کے ذریعے سے انگریزوں کو مصر کے اندر اپنا پاؤں جمانے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے وہ اسکندریہ میں تھے، لیکن جب یہ بغاوت ہوئی، انگریزی فوج سامنے آئی اور سب لوگ بھاگ لیے، سب بھاگ گئے جو گئے تھے بغاوت پہ آمادہ تھے، اور پھر اس کے بعد قاہرہ میں آ کر کے انگریزی فوج پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر وہ ہٹی نہیں، اس کے بعد وہ 70 سال تک جمی رہی۔ 1954 کے اندر جمال عبد الناصر نے محمد نجیب وغیرہ کے ساتھ مل کر کے انگریزی فوج کو بھگایا۔ بتائیے، انہی لوگوں کا کرایا تھا، انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے، انہی لوگوں نے ایسا کیا، ظاہر سی بات ہے یہ لوگ چاہتے تھے اس طرح سے۔ تو اس کا ماسٹر مائنڈ کس کو مانا جاتا ہے؟ محمد ابدا کو مانا جاتا ہے، جو عربی بغاوت کرائی گئی تھی مصر کے اندر، گویا وہ ایک راستہ اس کے ذریعے سے ہموار کرایا گیا تھا کہ انگریزوں کو کیسے جو ہے یہاں پر اپنا پاؤں پھیلانے کو جگہ مل سکتی ہے اور قبضہ کرنے کو جگہ مل سکتی ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے استعمار قائم ہو گیا انگریزوں کا۔ تفسیر منار کے اندر اس کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ امام اور استاذ اور شیخ کے القابات سے کیسے یہ نوازتے ہیں محمد ابدا کو، اور ان کی تمام خرافاتی تفسیر کو منو عن کیسے قبول کر لیتے ہیں اور اپنی تفسیر کے اندر نقل کر دیتے ہیں محمد ابدا کی ساری چیزوں کو۔ کہیں بھی کوئی تعلیق انہوں نے نہیں چڑھائی ہے، خواہ وہ تفسیر سلف کی تفاسیر سے کتنا ہی کیوں نہ متصادم ہو، آخر ایسا کیوں نہ ہو، ان کے مخلص شاگرد جو مانے جاتے تھے، اس حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ زندگی بھر شیخ محمد ابدا کے افکار کو پھیلاتے رہے، اور اسی طرح افغانی کے اصلاحی اور سیاسی کارناموں کی تعریف کرتے رہے۔ بعض لوگ سید رشید رضا کے دفاع میں کہتے ہیں کہ وہ وقت دھوکے کا تھا، اپنے امام کے بارے میں انہیں اچھی طرح معلوم نہیں تھا، وفات کے بعد انہیں سمجھ میں آیا۔ اگر اس جواب کو صحیح مان لیا جائے تو آخر ان کی کتابوں کا کیا جواب دیا جائے گا جن میں ان کی تعریف کی ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جو سوانح لکھی ان کی، اور پھر اس کے بعد تفسیر المنار کو جب جمع کیا انہوں نے، تو ان کی تفسیر کو سب سے مقدم رکھا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، کبھی ان پر نقد اور تبصرہ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے گمراہ کن افکار و نظریات پر کبھی کچھ لکھا انہوں نے۔ بھئی کیسی جو ہے یہ دھوکہ اس کو کہتے ہیں، جبکہ سید رشید رضا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیخ محمد ابدا سلطان عبدالحمید ثانی کے نزدیک بہت ہی مقبوض تھے، جبکہ انگریزوں کے نزدیک بہت ہی محبوب تھے، حتیٰ کہ کرومر اور بلنٹ دونوں انہیں اپنا خاص دوست مانتے تھے، یہ دونوں انگریز جو مصر کے اندر رہتے تھے۔ ایسے شخص کے بارے میں ایک مسلمان کیا کہہ سکتا ہے؟ برطانیہ کے چاپلوس اور ایجنٹ یہ اسی طرح سے تھے جس طرح افغانی تھے، اور مصریوں کی یہاں یہ بات عام تھی، اسی لیے انہیں شیخ الانجلیس کہتے تھے لوگ۔ شیخ محمد ابدا کی معصومیت میں شریک ہونے، حج اور صلاۃ جیسی فرضیت کو چھوڑنے، انگریزوں کی غلامی کرنے کے باوجود سید رشید رضا کا ان کی صحبت میں رہنے، انہیں استاذ اور امام کا خطاب دینے اور ان کی تعریف میں پوری ایک بڑی کتاب لکھنے پر شیخ یوسف نبہانی نے ان کی زبردست تنقید کی ہے، ان کی ملامت کی ہے۔ کس کی؟ رشید رضا کی۔ محمد ابدا کی اوپر اس قدر فریفتہ ہونے اور ان کا دیوانہ ہونے کی وجہ سے ان پر ایک نظم لکھا باقاعدہ یوسف نبہانی نے، اور اس کے اندر محمد ابدا کی خوب مذمت کی، ان کی ساری برائیوں کو بیان کیا، ان کے الحاد، فسق، فجور اور ساری چیزوں کو، عقل پرستی سب کو بیان کیا، اور اس کے بعد کہا ایسے شخص کو جو اپنا امام اور
استاذ مانتا ہو، اپنا شیخ مانتا ہو، اس پر صرف اور صرف لعن طعن کی جا سکتی ہے اور کوئی نہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ رشید رضا پر سخت تنقید کی ہے یوسف نبہانی نے اپنے قصیدے کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے محمد رشید رضا کو محمد عبدہ کے افکار کا شارح مانا جاتا ہے۔ محمد عبدہ کے افکار و نظریات کو پھیلانے والا مانا جاتا ہے انہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے شخص کو ہم سلفی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ البرٹ ہورانی کہتا ہے رشید رضا جس وقت سے محمد عبدہ کے قریب آئے، اسی وقت سے ہمیشہ کے لیے ان کے افکار کے شارح اور اس کے پھیلانے والے بنے رہے، حتیٰ کہ ان کی سوانح کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی۔ دکتور احمد عبدالرزاق نے رشید رضا کے بارے میں کہا کہ آپ نے دراصل اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے جسے ان کے استاذ امام محمد عبدہ نے شروع کیا تھا، اور ان کے ان افکار کی شرح کی ہے جنہیں اجمالاً انہوں نے بتا رکھی تھی، اور 40 سال تک ان کے فکر کو عالم اسلام میں یہ پھیلاتے رہے، ایک وفادار شاگرد بن کر اپنے استاذ کے لیے متعصب ہوگا، جیسا کہ دکتور محمد حسین نے کہا ہے، اور اپنے مجلہ المنار کے ذریعے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کے استاذ محمد عبدہ ہی عالم اسلام میں مصلحین کے امام ہیں، صرف مصلح اور ریفارمر ہی نہیں، مصلحین کے امام تھے۔ یہ ثابت کرتے رہ گئے یہ زندگی بھر رشید رضا، کس کے لیے؟ محمد عبدہ کے لیے۔ ان کو مصلح مانتے تھے، ان کو ریفارمر مانتے تھے، بلکہ مصلحین کا امام مانتے تھے۔ رشید رضا جمال الدین افغانی کے کارناموں کو اس قدر عظیم سمجھتے تھے کہ ان کی نظر میں اگر وہ صرف محمد عبدہ ہی کو ان کی محنت مان لیں تو یہی کافی ہے۔ یعنی گویا محمد عبدہ چونکہ جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف یہی مان لیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے ایک شاگرد چھوڑ دیا اپنا محمد عبدہ کی شکل میں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے جمال الدین افغانی کی، کہ انہوں نے ایک بہت ہی گرا قدر شاگرد چھوڑا محمد عبدہ کی شکل میں۔ اور محمد عبدہ نے رشید رضا کے بارے میں ایک بار کہا تھا، میرے دل میں بہت ساری باتیں امت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن میں انہیں مشغولیت کی وجہ سے بیان نہیں کر پاتا یا لکھ نہیں پاتا، مگر رشید رضا ان سب کو بیان کر دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور جب بھی میں نے کوئی مضمون یا مقالہ لکھنے کے لیے کہا تو صرف عنوان بتا دیا، مقالہ تیار ہونے کے بعد اسے بالکل ویسے ہی پایا جیسا میں چاہتا تھا، جیسا میں سوچتا تھا۔ رشید رضا بالکل وہی لکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اور وہی کہتا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور کبھی میں کوئی اجمالی بات کہہ دیتا ہوں مگر وہ اسے میرے حسب منشا تفصیل سے بیان کر دیتا ہے، یقیناً وہ اسے پورا کر کے دکھائے گا جسے میں نے شروع کیا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کر کے رہے گا جسے میں نے مجمل بیان کیا ہے، اختصار سے بیان کیا ہے۔ یہ محمد عبدہ نے یہ بات کہی تھی رشید رضا کے بارے میں، اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی احمد عبدالرزاق کی کہ رشید رضا نے کس طرح سے اپنے استاذ محمد عبدہ کے تمام افکار کو پھیلایا اور ان کی بات کو سچ کر دکھایا، یعنی وہ جو سوچتے تھے اس کو انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو آخر اب آپ سوچئے کہ محمد عبدہ کے درمیان اور رشید رضا کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ جب وہ انہی کے افکار کو رائج کر رہے ہیں، انہی کے نظریات کو پھیلا رہے ہیں، ان کی بات کی تصریح کر رہے ہیں، تو آخر کیا فرق رہ جاتا ہے
محمد ابدا کو کون سلفی عالم کہتا ہے؟ محمد ابدا کو اگر کوئی سلفی عالم نہیں کہہ سکتا ہے تو حسن بننا کے استاذ رشید رضا کو کوئی سلفی کیوں کہے؟ یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔